بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج سبق کاہلی سبق نمبر 3 کا آخری لیکچر ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں پچھلے لیکچر میں آپ نے اس سبق کی مشق نمبر 1 تا 5 جو ہے وہ ملاحظہ کی تھی اور وہ حل بھی کروائی تھیں آپ کو۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سبق کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے اور پھر 1-2 جو اس کی مشقیں رہ گئی تھیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں اب جو کرنے والی مشق ہے وہ پہلی مشق نمبر 6 جو ہے وہ اعراب لگانے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ 5 لفظ جو ہیں یہ آپ ملاحظہ کر لیں: کاہل، قوی، طبیعت، تحریک، رفع۔ تو یہ آپ اعراب دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو نقل کر کے آپ اپنی کاپی پہ جو ہے وہ ڈالیں گے اور ان تلفظ کو آپ نے منہ سے ادا بھی کرنا ہے اور ان لفظوں کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ان کے اعراب دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کی مشق نمبر 6 ہو جائے گی۔ مشق نمبر 7 اور 8 میں آپ کو از خود کچھ کرنے کو کہا گیا ہے یا غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے، جیسا کہ مشق نمبر 7 میں سر سید احمد خان جو ہے وہ مضمون جو کاہلی مضمون انہوں نے لکھا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک تو ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرنے کو کاہلی کہہ رہے ہیں اور ایک دوسری کاہلی کا بھی ذکر کر رہے ہیں جس میں دلی قوا کی بیکاری کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ دوسری کاہلی یعنی دلی قوا کو بیکار چھوڑنا جو ہے اس والی کاہلی کو وہ بہت برا سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کویشچن میں کہا گیا ہے عبارت میں ہمیں کہ ہم ذرا غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا مطلب کیا ہے اور انسان جو ہے وہ کیسے دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سبق میں بخوبی ان باتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب خود سے آپ جو ہے وہ ایک پیراگراف 8-10 لائنوں کا اپنے خیالات کا اس بارے میں بنا سکتے ہیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو بلند خوانی کے دوران میں نے وضاحت بھی کی تھی اور یہ مواد میں بھی آپ نے پڑھا سبق کے۔ اب آپ 5-6 لائنوں کا یا 6-7 لائنوں کا ایک پیراگراف لکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر لکھنا نہ چاہیں تو اس کو زبانی جو ہے وہ فکرے جو ہیں وہ بولتے جائیں اور ایک معقول جواب جو ہے اس کا وہ آپ بنا لیں۔ اسی طرح مشق نمبر 8 میں جو ہے وہ آپ کو کہا گیا ہے کہ قوت عقلی یعنی عقل کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو کہا گیا ہے قوت عقلی۔ تو وہ ہر انسان میں جو ہے وہ عقل کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس خدا کی دین کو یعنی عقل کی صلاحیت کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اپنی مشکلات پر قابو پاتے ہیں اور مصائب سے نکلنے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ان سارے کاموں میں ہم اپنی عقل کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس عبارت میں پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ سے کوئی اس کی مثال ڈھونڈیں کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ جس میں عقل استعمال کی ہو اور اس مسئلے کو حل کیا ہو، اس کی کوئی ایگزامپل آپ جو ہے وہ بتائیں۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں گے اپنی روزمرہ زندگی میں تو 1-2 مثالیں جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی سے روٹین لائف سے بتا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن جو ہے وہ آپ کے پاس اپنی کوئی پانی کی بوتل وغیرہ یا کوئی ٹفن لے کے آتا ہے کہ یہ کھل نہیں رہا،
تو وہ بہت زور لگا چکا ہوتا ہے لیکن اس سے کھلتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ بوتل جو ہے وہ آپ اس کو کھول کے دے دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی میں تو اتنا زور لگا رہا تھا لیکن آپ نے آرام سے کھول دیا ہے۔ تو پھر آپ اس کے لیے جو ہے وہ سائنسی دلیل کے طور پر جو ہے اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو بوتل تھی اس کے اندر پانی تھا اور پانی کے اوپر جو خالی جگہ تھی اس کے اندر ہوا تھی، تو ہوا کے پریشر سے جو ہے وہ اس کی وجہ سے بوتل کا جو ڈھکنا ہے یا ڈھکن ہے وہ آپ سے کھل نہیں رہا تھا، تو اس کو ایک آرام سے یا دھیرے سے طریقے سے کھولنے کی ضرورت تھی، تو اس لیے آپ سے وہ کھل نہیں رہا تھا۔ تو اسی طرح کی آپ روزمرہ زندگی سے اور مثالیں دے کر بھی، یعنی آپ کا کوئی تعلیمی مسئلہ ہے، کوئی گھر کا کوئی معاشی مسئلہ تھا جس کو آپ نے عقل استعمال کر کے حل کیا، تو وہ بھی آپ اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مشق نمبر 7 اور 8 جو ہیں یہ اس کا امتحانی نقطہ نظر سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنی جو ہے وہ تسلی کے لیے ان دونوں مشقوں کو آپ زبانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر مشق نمبر 8 کے بعد مضمون کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلی نوٹ لکھا گیا ہے اور مضمون کی تعریف بتائی گئی ہے کہ یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے۔ تو باقی یہ بتایا گیا ہے کہ مضمون جو ہے وہ خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار جو ہے اس کو مضمون کہتے ہیں۔ یعنی مضمون جو ہے وہ اگر آپ زبانی کوئی کسی ٹاپک پہ بولیں گے تو جب تک اس کو تحریر نہیں کریں گے یا تحریری حالت میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک وہ مضمون نہیں کہا جائے گا۔ تو مضمون جو ہے وہ جذبات، خیالات اور تاثرات، یعنی اپنے جو ویوز ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں، جو آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنے جذبات اور تاثرات قلم بند کرتے ہیں، اس کی تحریری شکل کو جو ہے وہ مضمون کہا جاتا ہے۔ تو مضمون جو ہے وہ کسی بھی موضوع پہ ہو سکتا ہے جس میں کھیلیں ہو سکتی ہیں، تعلیم ہو سکتی ہے، سائنس۔ اسی طرح مضمون جو ہیں وہ تاریخی ہو سکتے ہیں، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، ادبی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دنیا کے کسی بھی موضوع پر، چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو یا آپ کی روزمرہ زندگی سے ہو، معاشیات سے ہو، ملکی سیاست سے متعلق ہو، کسی بھی موضوع پر مضمون جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ مضمون جو ہے وہ کہانی کی شکل میں نہیں ہوتا، یا کسی واقعے کو کہانی کی شکل میں بیان کرنے کو مضمون نہیں کہیں گے، بلکہ مضمون میں آپ کے خیالات، تاثرات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو کہا گیا ہے کہ مضمون کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور اس کے فوائد اور نقصانات پر مضمون لکھیں۔ تو یہ آپ اس طرح کا ایک مضمون بنا سکتے ہیں جس میں آپ مضمون کی ہیڈنگ دے کر پھر انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات، یہ مضمون کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ان تین حصوں میں اس مضمون کو آپ بانٹ سکتے ہیں۔ یعنی نثری صورت میں سارا لکھیں گے بغیر ہیڈنگ کے تو پھر بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر ہیڈنگز بنا لیں گے کہ انٹرنیٹ پہلے اس کی ہیڈنگ بنائیں، پھر فوائد کی ہیڈنگ بنائیں اور پھر نقصانات کی ہیڈنگ بنائیں، تو اس طرح بھی وہ ایک معقول جو ہے وہ مضمون بن جائے گا۔ یعنی انٹرنیٹ کی تعریف کریں 5-6 لائنوں میں پہلے کہ انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے اور آج کل جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اسی طرح پھر انٹرنیٹ کے فوائد آپ نے بتانے ہیں کہ انٹرنیٹ سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں، گھر بیٹھے جو ہے وہ بہت کچھ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے یا نکال کے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مسائل کے متعلق جو ہے ہمیں آگاہی مل جاتی ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ تو فوائد آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر نقصانات
کہ بچوں کے اوپر اس کے نقصانات کیا آ رہے ہیں کہ وہ ولگیرٹی یا فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، یا نقصان دہ اشیاء جو ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کا حصہ ہے، تو ان سے بچوں کی صحت پر، ان کی سوچ پر جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح فوائد بھی بیان کر سکتے ہیں اور نقصانات بھی۔ تو یہ جو مضمون ہے، یہ یہاں تو میں نے 3-4 لائنیں یہ ویسے ہی آپ کو اگزامپل کے طور پر لگائی ہیں، لیکن آپ نے یہ کھل کے بیان کرنا ہے، یعنی 5-6 لائنیں انٹرنیٹ کے بارے میں ہوں اور اس کے بعد 8-10 لائنیں فوائد کے بارے میں اور 8-10 لائنیں نقصانات کے بارے میں ہوں۔ تو یہ جو ہے مضمون آپ جو لکھیں گے پریکٹس کے طور پہ، یہ 1 سے 1.5 صفحے کا جو ہے وہ کم از کم 1.5 صفحے کا جو ہے اس کو آپ لکھیں، تو اس کے بارے میں آپ تمام اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس میں فوائد، نقصانات اپنی طرف سے لکھیں گے، انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ بھی خود لکھیں گے۔ تو یہ آپ ایک اس کو یعنی تکلف مت سمجھیں، بلکہ یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ ایک تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس ہو جائے گی، تو یہ آپ خوش خطی کی پریکٹس کے طور پہ یہ کام کریں، اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپرومنٹ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے یہ ایک کاوش ہوگی آپ کی۔ تو صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین اور کھلا کر کے لکھیں اور اچھا کر کے لکھیں، ہیڈنگ دے کر لکھیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کا ایک بہترین مضمون بن جائے گا اور لکھائی کی ایک عمدہ جو ہے وہ پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو یہ پریکٹس کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ کام دیا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ ایک مضمون بنائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پیارے بچوں سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ وہ خلاصہ جو ہے وہ سبق کاہلی کا کیسے لکھنا ہے، وہ جو ہے نا آپ کو اس لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ خلاصہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا لکھا ہوا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ جو ہے آپ کا اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا سبق نمبر 3 کا، تو آپ نے اس خلاصے کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے تو وہ اپنے ٹیسٹ میں پھر زبانی لکھنا ہے۔ اسی طرح سوال جواب اور مشقی کام کو بھی تیار کرنا ہے، اور سبق سے متعلق سبقی مواد اور سر سید احمد خان جو مصنف ہیں ان کے حوالے سے آپ کے جو MCQs میں نے کہا تھا بنانے ہیں، تو وہ MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات، سبق کا خلاصہ اور سوال جواب، یہ جو ہیں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ ہر سبق کی بلند خوانی کے بعد ہمیں یہ 3-4 باتیں پتہ ہو جانا چاہیے، پتہ لگ جانا چاہیے، یعنی سبق کا نام کیا ہے، اس کے لکھاری کون ہیں، اور یہ سبق جو ہے وہ تحریر کی کون سی صنف ہے، صنف یعنی قسم، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ تحریر کی قسمیں ہیں، ناول، ڈرامہ، افسانہ، آپ بیتی، لوک کہانی، کہانی، ٹھیک ہے جی، مکالمہ، اسی طرح پھر اور بھی چند ایک قسمیں ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے کاہلی، یہ تحریر کی صنف مضمون نگاری ہے، اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ ماخذ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کتاب جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، اس کتاب کو ماخذ کہتے ہیں۔ تو یہ ریڈنگ کے آخر میں، بلند خوانی کے آخر میں، مواد کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کتاب کا نام۔ تو یہ جو سبق ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، یعنی یہ ایک کتاب ہے سر سید احمد خان کی، اس کا نام ہے مقالات سر سید، اور اس کے حصہ پنجم سے یہ مضمون کاہلی لیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا ماخذ ہے، یہ صنف ہے مضمون نگاری، اور یہ 4 باتیں جنہیں ہم حوالہ متن کہتے ہیں، وہ اقتباس کی تشریح کے حوالے سے آپ کو 4 باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ حوالہ متن جو ہے وہ بلند خوانی کے بعد ہمیں یہ 4 باتوں کا بخوبی علم ہو جانا چاہیے کہ یہ سبق کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، صنف کیا ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور جو لفظ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مقالات، تو یہ مقالہ کی جمع ہے، مقالہ مضمون کو کہتے ہیں،
آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مقالہ جو ہے مقالہ یہ مضمون کو کہتے ہیں، تو مقالہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مضمون بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگلے لیکچر میں بیٹا آپ کا ٹیسٹ ہوگا سبق کاہلی کا، اور وہ جو خلاصہ ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، اس کو پڑھنا ہے غور سے، اور اس کی باقی مشقیں، سوال جواب اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی تیار کرنے ہیں۔ تو ٹیسٹ کے لیے تیار رہیے گا، اگلے لیکچر میں ٹیسٹ آپ کو بھیج دیا جائے گا۔